بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3-4 پہلو ہیں نواز شریف صاحب نے جس جلسے سے خطاب کیا۔ ایک تو بھارت کے ساتھ، وہ تو ہم اس کی توقع کر رہے تھے کہ وہ اگرچہ نام نہیں لیا، انہیں اندیشہ تھا کہ زیادہ بلند آہنگ بات کریں گے تو ان کی مذمت کی جائے گی، لیکن وہ یہ تو بالکل متوقع تھا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہے بہتر بنانے کی وہ بات کریں گے۔ جو تعلقات بہتر بنانا نہیں ہے، میں اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں، اس کی حجم نہیں، اس کی بالادستی قبول کرنا ہے۔ یہ امریکیوں کا ایجنڈا ہے جو عربوں کے ذریعے بروئے کار آ رہا ہے اور وہیں سے ہی مدد کی توقع رکھتے ہیں۔ اپنی مظلومیت کا بہت رونا رویا۔ عمران خان انہیں نظر نہیں آ رہا جسے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے 10,000 سے زیادہ کارکن گرفتار کیے گئے اور بغیر کسی وجہ کے ان میں سے بیشتر گرفتار کیے گئے۔ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ وہ مظلوم خواتین نظر نہیں آ رہی جنہیں ضمانت نہیں دی گئی، انہیں بے نظیر یاد نہیں ہے جنہیں وہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے کہتے تھے، جس کی تصویریں کس طرح کی تصویریں اور اس کی والدہ کی پھینکتے تھے جہازوں سے، اور یہ تاثر دیا کہ میں تو بڑا نجیب آدمی ہوں اور بڑا عالی حوصلہ ہوں اور میں تو لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ معاف تو آپ نہیں کسی کو کرنا چاہتے تھے، آپ نے بیان جاری کیا تھا، لوگوں کے نام لیے تھے، حتیٰ کہ ججوں کے نام لیے تھے، سٹنگ ججوں کے۔ وہ تو جب آپ پہ دباؤ آیا تو آپ نے کہا نا، ایٹمی پروگرام میں اپنا اس کا ذکر کیا، کنٹریبیوشن کا۔ ایٹمی پروگرام سے آپ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ آپ کی جگہ کوئی بھی آدمی ہوتا تو وہ ایٹمی دھماکہ کرتا، ساری قوم اس پہ یکسو سی 80-90% لوگ جو ہے جو اس کے حق میں تھے۔ سروے تو مجھے یاد نہیں ہے، البتہ وہ سروے مجھے یاد ہے کہ جب آپ کو اقتدار سے نکالا گیا تھا 12 اکتوبر 1999 کو، تو گیلپ کا سروے موجود ہے، وہ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کے ریکارڈ پہ، اگر وہ ان کی ویب سائٹ پہ اگر ہے۔ 70% لوگوں نے حمایت کی تھی برطرف کرنے کی، صرف 20% نے مخالفت کی تھی، اور یہ تھا آپ کا وہ ترقیاتی دور جس کے آپ گن گاتے ہیں اور بعد کی بھی ابھی عرض کرتے ہیں۔ دیکھیے، بھارت کے معاملے میں نواز شریف صاحب کا رویہ ایک عرصے سے خود بھی بدل چکا ہے، ذہنی طور پر وہ قبول کر چکے ہیں۔ اب مجھے اس کے لیے کوئی موضوع لفظ نہیں سمجھ میں آتا، ایک ہولناک مروبیت ہے، اور ان کے ساتھ یعنی پاکستان کی ایک وہ چاہتے ہیں کہ ایک ثانوی حیثیت ہو اور امن چین سے ہم حکومت کریں، اور حکومت کیا کریں، کاروبار کریں، کاروبار ہی ہے، حکومت کیا ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا، انٹرنیشنل ایجنڈا بھی یہی ہے۔ انڈیا اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا، اور ہمارا چین ہے، چین کی بات کرنی چاہیے انہیں۔ دیکھیے، کھٹمنڈو میں ملے، اور بھارتی اخبار نویس کی خبر ہے، وہ خاتون کی کیا نام ہے ان کا، کھٹمنڈو میں خفیہ ملاقات کی مودی سے، اور جندال سے اوسلو میں خفیہ ملاقات کی، اس کی آج تک وہ تردید نہیں کر سکتے، اپنے اسٹاف کو بھیج دیا۔ جب پشاور میں دھماکہ ہوا تھا اور 100 آدمی مر گئے تھے تو ان کی خبر لینے کی بجائے وہ اوسلو پہنچے اور وہاں خفیہ ملاقات کی جندال سے ان کا کیا تعلق ہے؟ وہ بغیر ویزے کے کیسے آ جاتا رہا، اور اس کے گھر کیسے صاحبزادے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اور عبدالباسط ہمارے ہائی کمشنر انڈیا میں، وہ کہہ چکے ہیں کہ سلمان سفارشیں کرتا تھا بھارتیوں کی کہ انہیں ویزے دیے جائیں، اور ان کے گھر میں آ کے ٹھہرتے تھے بھارتی، اور ان کی شوگر مل میں کام کرتے تھے۔ تو وہ سلمان شہباز کس لیے ان کی سفارشیں کرتے تھے، جنہیں تھوک فروش کہا جاتا ہے، حمزہ کو پرچون فروش کہتے ہیں۔ اور ایٹمی پروگرام سے تو مجھے حیرت ہے کہ کس نے شروع کیا تھا؟ بھٹو نے شروع کیا تھا بھائی، اور ضیاء الحق پہ کتنا ہولناک دباؤ تھا، اور اس دباؤ میں اس نے اسے مکمل کیا، اور کوآرڈینیٹ کرتے تھے غلام اسحاق خان۔ آپ کو تو انہوں نے کبھی دعوت نہیں دی وہاں آنے کی، کوہوٹا میں آپ تو کبھی تشریف ہی نہیں لے گئے۔ آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس میں؟ اور جن کا کنٹریبیوشن ہے ان کا آپ ذکر نہیں کرتے۔ باقی رہ گئی جناب 4 روپے کی روٹی اور 37 روپے کا پٹرول، تو آپ کے آنے سے پہلے روٹی 2 روپے کی تھی، آپ کے زمانے میں 4 روپے کی ہوئی تھی، اور ڈالر آپ کہتے ہیں 104 پہ چھوڑ کے گئے تھے، 104 پہ نہیں 120 پہ چھوڑ کے گئے تھے، اور آپ کہتے ہیں کہ 37 روپے پٹرول فی لیٹر تھا، تو 60 روپے تھا آپ کے زمانے میں، تو
32 سے 37 تھا جنرل مشرف کے زمانے میں، اور آپ کے زمانے میں تو شہر ترقی کبھی کبھار کبھی کو 5% کو چھو لیتی تھی کسی سال، مشرف کے زمانے میں 7% تھی، اور ترقی موٹر ویز نہیں ہوتی، اورنج ٹرین نہیں ہوتی جو ایک بوجھ ہے اور ایسے حالات میں بنائی گئی ہے کہ وہ قرضوں کا بوجھ پہلے ہی بہت زیادہ تھا، اور اب اس کی ہر سال 10 12 15 روپے سبسڈی دینی پڑتی ہے، اور اس کے لیے بسیں سواریاں ڈھوتی ہیں وہ بھی سرکاری خرچے سے منگوائی گئی ہیں، اور نہ ان کی کوئی جنگلہ بسوں کی ضرورت تھی جس کے لیے ایک سڑک کا ایک تہائی حصہ گھیر لیا گیا ہے۔ ترقی اس کو نہیں کہتے۔ انڈیا میں کون سی موٹر ویز تھیں؟ تو اب بنا رہے ہیں پچھلی چند 2-4 برسوں سے، اور بنگلہ دیش میں کون سی موٹر ویز تھی؟ ان کی شرح ترقی ہم سے زیادہ ہے۔ ذرا مبادلہ کہ آپ کتنے ذخائر چھوڑ کے گئے تھے؟ آپ کے بعد جس آدمی پہ آپ تنقید کرتے ہیں کہ وہ تسبیح دکھاتے ہیں، تسبیح تو جو لوگ پڑھتے ہیں وہ ہاتھ میں رکھتے ہی ہیں، دکھاتا وہ کیا ہے؟ اور آپ نے دکھانے میں، آپ نے جلسہ عام میں کبھی اعلان تو نہیں کیا میں تسبیح پڑھتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، اور جو اس کے 10,000 سے زیادہ کارکن گرفتار ہوئے عمران خان کے، پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، اور جو خواتین ہیں کسی کے ساتھ کبھی اس پہ گولیاں چلائی گئی، اسے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کے کان پہ جوں نہیں رینگی، اور کیا آپ کا خاندان اس میں شامل نہیں ہے ان گرفتاریوں میں، پشت پناہی کرنے والوں میں؟ وہ ایس ایچ او نے کیا کہا تھا یہ خاتون سے کہ میں اس کی فلم بنا کے بھیجنا چاہتی ہوں آپ کی صاحبزادی کو؟ عجیب بات ہے، یعنی ایسے دعوے نواز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ اچھا، ان اخبار نویسوں پہ بڑی حیرت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی بڑا مؤثر جلسہ ہو گیا۔ کمال ہے بھائی، سارے ملک سے لوگ جمع کیے، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کو بتایا کہ 5,000 روپے ہم نے لیے ہیں، کسی نے کہا 1,000 روپے لیے ہیں، کسی نے کہا کھانے کھلائے گئے ہیں، موٹر سائیکلوں کے وعدے کیا، جنت کے پرمٹ دیے گئے۔ اس طرح جلسے کیے جاتے ہیں۔ کئی ہفتوں کی کوشش سے 11,000 تو کشمیر والوں کو ٹاسک دیا گیا تھا جس کی آبادی مظفر گڑھ کے برابر ہے۔ اس طرح عمران خان کو اجازت دیں نا جلسہ کرنے کی، صرف لاہور سے اتنے لوگ وہ جمع کر لیں گے۔ اس طرح پیسہ بہا کے پانی کی طرح۔ وہ جو میں عرض کر رہا تھا انڈیا کا، تو اس میں آپ اس 2 باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایک جو مظفر آباد میں انہوں نے کہا تھا اس کی وہ انکار نہیں کر سکتے، اس کے گواہ موجود ہیں، اگر کلپ نہ بھی ہو تو ہزاروں گواہ موجود ہیں مظفر آباد میں اس کے، کہ انہوں نے کہا تھا اتنا ظلم پاکستانی انڈین آرمی نے نہیں کیا کشمیر پر جس طرح پاکستانی فوج نے کیا۔ پاکستانی فوج نے 80,000 گھر جلائے تھے، 80,000 آدمی کو قتل کیا تھا، گن پاؤڈر چھڑک کے عمارتیں جلائی تھی، باغات جلائے تھے۔ کمال ہے۔ اور بھارت سے آپ کہتے ہیں باوقار تعلقات، کیا باوقار تعلقات؟ وہ کہتے ہیں گلگت بلتستان بھی ہمارا حصہ ہے، اس پہ تو آپ بات نہیں کرتے۔ حریت کانفرنس کے لوگوں سے، کشمیری لیڈروں سے ملاقات سے آپ نے انکار کر دیا تھا، اور بھارتیوں سے ان کے بعد سے ان کے گھروں میں جا کے ملے اور بے شمار سے ملے، اور ہائی کمیشن کو اطلاع نہیں دی۔ پھر ایک بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے اس جلسے کا کہ وہ اپنے لوگوں نے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور پاؤں کو چھوا، وہ عمران خان کی نکالی کہ وہ اب عمران خان کو ان کے لوگ مرشد اس نے دستخط کرنے شروع کیے، تو سب لیڈروں نے دستخط کرنے شروع کر دیے لوگوں کی شرٹس پہ اور یہ اور وہ، اور باقی تو ساری دنیا جانتی۔ وہ تو وزیر اعظم کی طرح تقریر کر رہے تھے۔ کس طرح آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں 20% ووٹوں کے ساتھ؟ مولانا فضل الرحمان تک نے تو کہہ دیا، آپ پہ تنقید کر دی کہ وہ آپ کے ساتھ آسانی سے چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آدمی بھی نہیں بھیجے انہوں نے اسی لیے۔ اور جس کے 60% ووٹ ہیں وہ وزیر اعظم نہیں ہوگا، یہ عجیب جمہوریت ہے۔ باقی بدلہ لینے کے تو آپ قابل ہی نہیں ہیں، بدلہ آپ کیا لیں گے؟ ماضی میں جب آپ اس قابل تھے تو آپ نے بے نظیر کے ساتھ کیا کیا تھا، ان کے والدہ کے ساتھ کیا کیا تھا، عمران خان کے کیریکٹر اسیسینیشن کے لیے کیسی کیسی مہمات آپ نے چلائی تھی۔
العزیزیہ اسٹیل مل میں کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں نواز شریف صاحب کہ کوئی ایک بھی پاکستانی ملازم کیوں نہیں تھا؟ سب بھارتی کیوں تھے؟ اور کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کابل سے آگے تک ریلوے لائن کیوں بچھانا چاہتے تھے بھارت کوئلہ بھیجنے کے لیے؟ کیا یہ بات غلط ہے؟ کیا یہ بات غلط ہے کہ وہ کسی سے مشورہ کیے بغیر مودی کی جشن تاج پوشی میں گئے جبکہ کوئی بھارتی لیڈر نہیں آیا پاکستان میں ان کی درخواست کے باوجود؟ دو تین چھوٹی سی باتیں اور عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کل ہم لوگ تو دھوکہ کھا گئے، ایک اخبار نویس نے کہہ دیا کہ شیخ رشید صاحب کو، اور انہوں نے بڑے وثوق سے کہا تھپڑ مارا گیا اور ایسا ہوا اور یہ ہوا، اور ہم سے بڑی غلطی ہوئی، اس کی معذرت چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں منیب صاحب سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، ان سے بھی معذرت، وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ پورا افسانہ ہی تھا۔ ایک وہ صابر مٹھو صاحب، مجھے تو مٹھو کہتے ہوئے بس کراہتی ہوتی ہے، ایک آدمی کا نام ہے، یہ لاہور والوں کا یہ عجیب رواج ہے، ہر آدمی کا ایک نک نیم رکھتے ہیں، کہ وہ انہیں ایف آئی اے نے طلب کر لیا ہے 19 ان کے اکاؤنٹس ہیں، 5.3 بلین روپیز کی اس میں ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں۔ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور مجھے بلایا گیا تھا، میں سویا پڑا تھا، وہ دوپہر کو مجھے جگا کر کہا گیا کہ جنرل صاحب سے آپ کی ملاقات ہے، جنرل باجوہ صاحب سے، میں ان کے پاس پہنچا تو کھانے میں بڑی تاخیر ہوگی، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایسے کیوں ہوا ہے۔ تو وہ صاحب آئے تو انہوں نے بتایا کہ صابر صاحب ہیں اور تفصیل بتائی کہ کیسے ان کے ساتھ تعلقات استوار ہوئے، اور وہ کھانا لے کر آئے تھے، کچھ کھانا وہاں آرمی ہاؤس میں پکا تھا، لاہور میں بھی ایک آرمی ہاؤس ہوتا ہے، اور وہ کافی بے تکلف تھے۔ مجھے تو بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا اسپیئر پارٹس کا بزنس ہے، اور مجھے اپنا نمبر بھی دیا، مجھے تو کبھی ان سے رابطہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں۔ اس زمانے میں جنرل باجوہ صاحب نے بہت اہم چیزوں پہ مجھ سے مشورہ کیا تھا، لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے، کسی چیز پہ ایک رائے دیتے ہیں، بعد میں اپنی رائے بدل لیتے ہیں، اور بھارت کے معاملے میں بھی ان کا رویہ وہی تھا جو نواز شریف صاحب کا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کسی کو لکھنی چاہیے پوری تفصیل کے ساتھ۔ آج تو بس یہی موضوعات ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، کل انشاءاللہ پھر گفتگو۔